بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم پیام لطیف کے شعر نمبر 4 سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ تو سب سے پہلے شعر ملاحظہ فرمائیں، اس کے بعد پھر میں آپ کو تشریح سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اور کوئی ہو چارہ ساز اگر چارہ درد بے اثر ہو جائے، اور کوئی ہو چارہ ساز اگر درد بے اثر ہو جائے، اس کو حاجت نہیں مسیح کی جس پہ محبوب کی نظر ہو جائے۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ شعر شاہ عبداللطیف بٹھائی کی نظم پیام لطیف سے لیا گیا ہے۔ اس شعر میں شاعر نے ایک اہم روحانی حقیقت بیان کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی اور شخص چارہ ساز یعنی علاج کرنے والا یا مددگار مدد کرنے والا ہو، تو اس کا چارہ درد یعنی اس کا علاج بے اثر ہو جائے گا۔ یہاں شاعر یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ حقیقی شفا اور مدد صرف خدا کی طرف سے ملتی ہے۔ دنیاوی طور پر لوگ مختلف طریقوں سے اپنی مشکلات حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مختلف لوگوں سے مدد مانگتے ہیں، لیکن اگر خدا کی مدد شامل حال نہ ہو تو یہ تمام کوششیں بیکار ثابت ہوتی ہیں۔ تو بالکل اسی طرح یہ روحانی طور پر بھی جو ہے انسان جتنی کوشش کر لے، جن لوگوں سے مدد لے لے، تو جب تک اللہ کی مدد شامل حال نہیں ہوگی اس وقت تک اس کو شفا نہیں ملتی۔ تو دوسرے مصرعے میں شاعر نے ایک انتہائی خوبصورت بات وہ کہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کو حاجت نہیں مسیح کی جس پہ محبوب کی نظر ہو جائے۔ اب یہاں لفظ مسیح جو ہے اس سے مراد وہ شخص ہے جو بیماروں کو شفا دیتا ہے، اور یہ تلمیح ہے۔ تو جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ معجزہ عطا کیا تھا کہ وہ بیماروں کو شفا دیتے، کوڑ مرضوں کا علاج کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو بالکل وہ کہتے ہیں کہ جو مشکلات حل کرتا ہے وہ مسیح ہے۔ یہاں محبوب سے علامتاً مطلب مسیح کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ جو مشکلات حل کرتا ہے۔ یہاں محبوب سے مراد کیا ہے؟ محبوب حقیقی یعنی اللہ رب العالمین۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ جس شخص پر خدا کی نظر کرم ہو، جس پر خدا کی رحمت ہو، اسے کسی مسیحا یا مددگار کی ضرورت نہیں رہتی۔ خدا خود اس کی مدد کرتا ہے، اس کی مشکلات دور کرتا ہے اور اسے شفا دیتا ہے۔ اب یہاں شفا جو ہے وہ روحانی طور پر ہے، ہدایت کے معنوں میں ہے۔ تو اس مصرعے میں شاعر خدا کی قدرت اور رحمت کی عظمت بیان کرتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ خدا یعنی اللہ رب العالمین سب سے بڑا مددگار اور شفا دینے والا ہے۔ یہ شعر ہمیں اب باٹم لائن کے یہ سبق کیا دیتا ہے؟ یہ شعر ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ہمیں اپنی تمام امیدیں اللہ رب العالمین سے وابستہ کرنی چاہیے۔ ہمیں ہر مشکل میں خدا سے مدد مانگنی چاہیے اور اس پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اگر ہم پر خدا کی نظر کرم ہو تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ شعر اللہ پر بھروسہ کرنے اور اسی سے مدد مانگنے کا درس دیتا ہے۔ اس شعر کے دوسرے مصرعے میں محبوب کی نظر کا استعارہ خدا کی رحمت کے لیے کیا گیا، خدا کی رحمت کے لیے استعمال کیا گیا، جس سے شعر کے معنی میں مزید خوبصورتی پیدا ہو گئی ہے۔ اسی طرح مسیح کا لفظ بطور تلمیح آیا ہے۔ تلمیح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جس میں شعر کے اندر کوئی ایسے الفاظ شاعر لے کے آئے کہ جن کو پڑھ کر ہمارے ذہن میں کوئی قصہ آ جائے، کوئی واقعہ آ جائے، کوئی قرآنی آیت کی طرف ہمارا وہ ذہن چلا جائے، تو جس سے حضرت یعنی مسیح سے مراد جس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے یہاں۔ لیکن یہاں
کسی بھی مددگار کے لیے استعمال ہوا ہے، یعنی وہ بزرگ ہستی جو آپ کو ہدایت کی طرف لے کے آتی ہے، جو آپ کی روحانی طور پر تربیت کرتی ہے، تو وہ آپ کا مسیح ہے۔ یہاں مسیح یعنی بزرگ ہستیوں کے پاس جو ہے وہ روحانی علاج ہوتا ہے۔ جس طرح کوئی جسمانی بیماری ہوتی تو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اسی طرح جب ہمیں ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے، رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم سیدھے راستے کی طرف آنا چاہتے ہیں، تو جو اس راستے کی طرف ہمیں ہدایت کرتا ہے، لے کے آتا ہے اور ہماری تربیت کرتا ہے ذہنی، تو وہ ہمارا مسیح ہے، وہ بزرگ ہستی، وہ شخصیت کہ جو ہماری روحانی تربیت کرتی ہے۔ تو اس کے بعد ہم شعر نمبر 5 کی طرف جو ہے وہ بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے شعر دیکھیے، تیری ہی ذات اول و آخر، تو ہی قائم ہے اور تو ہی قدیم، تجھ سے وابستہ ہر تمنا ہے، تیرا ہی آسرا ہے رب کریم۔ تو یہ شعر بھی شاہ عبداللطیف بھٹائی کی نظم پیام لطیف سے لیا گیا ہے، اور یہ شعر خدا کی عظمت اور اس کی ابدیت کو بیان کرتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ تیری ہی ذات اول و آخر، یعنی اے خداوند کریم، تیری ہی ذات ابتدا ہے اور تیری ہی ذات جو ہے وہ اس پر اس کائنات کی انتہا ہوگی۔ یعنی جب کچھ نہیں تھا تو خدا تھا، تو جب کچھ نہیں ہوگا تو اللہ رب العالمین وہ باقی ہوگا، وہ حی و قیوم ذات ہے۔ اس کائنات کی ہر چیز تیری ہی ذات سے شروع ہوتی ہے اور تیری ہی طرف لوٹتی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ خدا ہی ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، اس کے سوا کوئی اور ہستی دائمی اور ابدی یعنی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ تو کلو نفس ذائقۃ الموت، اور ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور یہ کائنات جو ہے وہ فنا ہو جائے گی، یہ عارضی ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ تو ہی قائم ہے، تو ہی قدیم، یعنی اے قدیم ہوتا ہے پرانا، یعنی اے خدا تو ہمیشہ سے قائم رہنے والا ہے اور تو ہی ازلی ہے، حی و قیوم ہے۔ یہاں قائم سے مراد یہ ہے کہ خدا کی ذات نہ بدلنے والی ہے، نہ اسے کوئی زوال آتا ہے، نہ باقی ہر چیز کو زوال ہے، ہر چیز کو فنا ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات باقی رہنے والی ہے، وہ قدیم ہے۔ مراد یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہے، اس کی کوئی ابتدا نہیں ہے، یہ نہیں جانتا کہ وہ کب سے ہے۔ یہ دونوں الفاظ خدا کی ابدیت اور اس کی لامحدودیت کو ظاہر کرتے ہیں کہ وہ لامحدود ہے، انفینٹ۔ تو دوسرے مصرے میں شاعر اپنے اور تمام انسانوں کے خدا سے تعلق کا اظہار کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تجھ سے وابستہ ہر تمنا ہے، یعنی ہماری ہر خواہش اور ہر آرزو اور ہر امید تجھ سے ہی جڑی ہوئی ہے۔ اے اللہ، تجھ سے ہی ہماری امیدیں وابستہ ہیں، ہم جو کچھ بھی چاہتے ہیں تجھ سے ہی مانگتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کی اپنی تمام امیدیں خدا سے وابستہ انسان کو کرنی چاہیے اور اسی سے اپنی ضرورتیں طلب کرنی چاہیے۔ پھر شاعر کہتا ہے کہ تیرا ہی آسرا ہے رب کریم، یعنی اے مہربان پروردگار، تو ہی ہمارا سہارا ہے، ہم ہر مشکل میں تیری ہی پناہ مانگتے ہیں اور تجھ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہاں آسرا سے مراد سہارا اور مدد ہے، تو رب کریم سے مراد مہربان پروردگار ہے۔ شاعر خدا کو مہربان اور رحم کرنے والا قرار دیتا ہے جو اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے۔ یہ شعر خدا کی وحدانیت، اس کی ابدیت، اس کی رحمت پر زور دیتا ہے۔ یہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ خدا ہی ازلی اور ابدی ہے اور ہمیں اپنی تمام امیدیں خدا سے وابستہ کرنی چاہیے اور ہر حال میں اسی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ تو اس شعر میں تکرار کی صنعت استعمال ہوئی ہے، تو میں ساتھ ساتھ ثنائے بدائے کی بھی نشاندہی کرتا ہوں کہ تو ہی
کی تکرار ہے۔ تو یعنی جو دو یا دو سے زیادہ بار لفظ ریپیٹ ہو تو وہ تکرار کے زمرے میں آتا ہے۔ تو تکرار شعر کے معنی میں مزید جو وہ زور پیدا کر دیتا ہے، شعر کو خوبصورت بنا دیتا ہے۔ تو اب ہم اپنے چھٹے شعر کی جانب بڑھتے ہیں۔ کم ہے جتنی کریں تیری توصیف، توصیف ہوتا ہے تعریف، تو ہی اعلیٰ ہے اور تو ہی علیم، علیم ہوتا ہے جاننے والا۔ والی شش جہات واحد ذات، یعنی شش جہات 6 سمتوں کا تو ہی مالک ہے، مشرق مغرب شمال جنوب اور زمین اور آسمان، یہ 6 سمتیں جو ہے ان کی وہ کہتا ہے کہ والی شش جہات واحد ذات، ایک تو ہی ذات ہے تو جن پر تیری قدرت ہے، حاکمیت ہے۔ رازق کے کائنات رب کریم، رازق کی کائنات، کائنات کو روزی دینے والا، پالنے والا، رزق دینے والا رب کریم، رحم کرنے والا اور کرم کرنے والا رب تو ہی ہے۔ تو یہ شعر بھی شاہ عبداللطیف کی بٹائی کی نظم پیام لطیف سے لیا گیا، اور اس شعر میں شاعر خدا کی تعریف و توصیف بیان کرتے ہوئے اس کی عظمت اور بزرگی کا ذکر کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کم ہے جتنی کریں توصیف، یعنی اے خدا تیری تعریف میں جو کچھ بھی کہا جائے وہ کم ہے، جتنی ہم تعریفیں کر لیں تیری شان و شوکت اتنی بلند ہے کہ انسان کے الفاظ اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ یہاں توصیف سے مراد تعریف ہے۔ تو شاعر یہ بتانا چاہتا ہے کہ خدا کی ذات انسانی عقل سے بالا تر ہے، وہ ہماری عقلوں میں سمجھ نہیں آ سکتی، کو ہم اس کو ایک محدود نہیں کر سکتے۔ جو چیز عقل میں آتی ہے وہ لمیٹڈ ہوتی ہے، محدود، اس کی حد بندی ہو جاتی ہے، اور اللہ وحدہ لا شریک جو ہے وہ ہماری عقلوں سے ماورا ہے، وہ بلند ہے، اور اس کی تعریف کے لیے کوئی بھی لفظ کافی نہیں ہے۔ اسی بات کو قرآن کریم یوں بیان فرماتا ہے کہ اگر سارے سمندر سیاہی اور درخت قلم بن جائے پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتے، اور جن و انس جو ہیں اس کے لکھنے والے بن جائیں تو اللہ کی تعریف کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ تو شاعر کہتا ہے کہ تو ہی اعلیٰ ہے، تو ہی علیم، یعنی اے خدا تو ہی سب سے بلند و بالا اور تو ہی سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہاں اعلیٰ سے مراد بلند مرتبہ اور برتر ہے، اور علیم سے مراد سب کچھ جاننے والا عالم الغیب ہے۔ تو شاعر خدا کی صفات بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ سب سے اونچا اور سب سے زیادہ علم والا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ خدا کا علم لامحدود ہے، خدا کا علم جو ہے وہ لامحدود ہے، اس کی کوئی لمٹ نہیں، حد بندی نہیں ہے، اتنا علم، اور اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو دوسرے مصرے میں شاعر خدا کی کائنات پر حکمرانی اور اس کی رحمت کا ذکر کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ والی شش جہات واحد ذات، یعنی 6 سمتوں کا مالک تو ہی اے رب العالمین ہے۔ یہاں شش جہات سے مراد 6 سمتیں، یعنی شمال جنوب مشرق مغرب اوپر نیچے، یعنی زمین کی بلندیوں میں بھی اللہ رب العالمین تیری ہی حاکمیت ہے، اور آسمانوں کی اندر بھی، آسمانوں کی بلندیوں میں بھی تو ہی حاکم ہے۔ تو مشرق کی طرف جائیں تو تیری حاکمیت ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اس سے یہاں مراد یہ کہ پوری کائنات پر خدا کی حکومت ہے اور ہر جگہ موجود ہے وہ، اور ہر چیز اس پر اس کا کنٹرول ہے۔ تو رازق کائنات رب کریم، یعنی اے رب کریم رحم کرنے والے پروردگار، تو ہی پوری کائنات کا رزق دینے والا ہے۔ رازق سے مراد رزق دینے والا، اور رب کریم سے مراد رحم کرنے والا پروردگار ہے۔ شاعر خدا کو تمام مخلوقات کا رازق، رزق دینے والا اور رحم کرنے والا قرار دیتا ہے۔ تو یہ شعر خدا کی عظمت، اس کے علم، اس کی حکمرانی اور اس کی رحمت پر زور دیتا ہے۔ تو یہ ہمیں سبق ملتا ہے اس شعر سے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ کی تعریف اور توصیف کرتے رہنا چاہیے، اس کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ بھی شمار ہے، اس کی کوئی حد بندی نہیں ہے، وہ اپنے بندوں پر رحم فرماتا ہے، ان کو معاف فرماتا ہے۔ تو یہ اللہ کریم کی
جو ہے حاکمیت اور اس کی جو لامحدود طاقت ہے اس کو اس میں شاعر نے بیان کیا ہے. اور اللہ کی حمد و ثنا جو ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے. الحمدللہ رب العالمین. تو تمام تعریفیں اسی کو زیبا ہیں, اسی کے لیے بنی ہیں. اب ہم 7ویں شعر کی طرف بڑھتے ہیں. کامل ایمان کے ساتھ جس نے بھی دل سے مانا زبان سے مانا, کامل ایمان کے ساتھ جس نے بھی دل سے مانا زبان سے مانا, جس کی خاطر بنی ہے یہ دنیا, اس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ جانا. تو یہ شعر بھی شاہ عبداللطیف بٹائی کی نظم پیام لطیف سے لیا گیا ہے. یہ شعر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کو بیان کرتا ہے. شاعر کہتا ہے کہ جس شخص نے بھی کامل ایمان کے ساتھ یعنی پورے یقین اور خلوص دل سے مانا, زبان سے مانا, یعنی اپنے دل سے بھی یقین کیا اور زبان سے بھی اس کا اقرار کیا, تو اس نے در حقیقت ایک بہت بڑی حقیقت کو جانا اور پہچانا. یہاں دل سے ماننے سے مراد یہ ہے کہ انسان کا دل جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر مکمل طور پر مطمئن ہو, اور زبان سے ماننے سے مراد یہ ہے کہ وہ کھلے عام اس کا اظہار کرے. تو شاعر کہتا ہے کہ جس کی خاطر بنی ہے یہ دنیا, یعنی یہ کائنات جس کی وجہ سے بنائی گئی ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اس کائنات کی تخلیق کا مقصد محور ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا جو ہے وہ آپ کے لیے بنائی. تو ایک حدیث قدسی میں ارشاد ہوتا ہے کہ لولا کا لما خلقت الافلاق, کہ اے حبیب میں اگر آپ کو پیدا نہ کرتا تو دنیا کی کوئی چیز نہ بناتا. تو آگے شاعر کہتا ہے کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ جانا سے یہاں مراد یہ ہے, یعنی جس نے دل و جان سے ایمان لایا اور جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مقام و مرتبے کو پہچان لیا. تو اس سے مراد یہ ہے کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا اور اس نے در حقیقت اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت کو پہچانا اور اس کے مقام و مرتبے کو جانا, جو تمام نبیوں میں سب سے افضل اور خاتم النبیین ہے. لا نبی بعدی, کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. حضور فرماتے ہیں کہ میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. تو یہ شعر ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان و شوکت سے آگاہ کرتا ہے, اور یہ ہمیں بتاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اس تمام جہان کے لیے بلکہ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنایا ہے. تو یہ شعر ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت رکھنی چاہیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا چاہیے. تو اس شعر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف نہایت ہی خوبصورتی سے بیان کیا شاعر نے, اور اس شعر میں ایک نہایت خاص عقیدت اور محبت کا اظہار کیا ہے جو اسے اور بھی مؤثر شعر کو بنا دیتا ہے. اب ہم آخری شعر کی طرف 8ویں شعر کی طرف بڑھتے ہیں. فوقیت اس کو دوسروں پر ملی, فوقیت اس کو دوسروں پہ ملی, اپنی ہستی کو اس نے پہچانا جس نے اس قادر حقیقی کو وحدہ لا شریک جانا. تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ شعر بھی شاہ عبداللطیف بٹائی کی نظم پیام لطیف سے لیا گیا ہے. یہ شعر توحید باری تعالیٰ اور خدا تعالیٰ کی پہچان کے بارے میں ہے. شاعر کہتا ہے کہ فوقیت اس کو دوسروں پہ ملی, یعنی دوسروں پر برتری اور فضیلت اس شخص کو حاصل ہوئی جس نے اپنی ہستی کو پہچان لیا. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, کہ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. تو یہاں اپنی ہستی کو پہچاننے سے مراد خود شناسی ہے, یعنی اپنے آپ کو پہچاننا ہے. یہ پہچاننا کہ انسان ایک عاجز بندہ ہے اور خدا کا محتاج ہے. جب انسان کو اپنی حقیقت کا علم ہو جاتا ہے اور وہ تکبر اور غرور سے دور ہو جاتا ہے اور خدا کی طرف رجوع کرتا ہے, تو اس کے برعکس جو شخص خود کو نہیں پہچانتا وہ غفلت اور گمراہی میں رہتا ہے اور غرور کا شکار رہتا ہے. تو پھر شاعر کہتا ہے کہ جس نے اس قادر حقیقی کو وحدہ لا شریک
گردانا، یعنی جس شخص نے اس حقیقی قدرت رکھنے والے خدا کو مانا اور اسے لا شریک جانا، اس کو دوسروں پر فضیلت حاصل ہے۔ یہاں قادر حقیقی سے مراد حقیقی قدرت رکھنے والا اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور وحدہ لا شریک سے مراد بھی یہ ہے کہ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو یہ شعر ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ہمیں خود کو پہچاننا ہے، اور توحید کا عقیدہ انسانی زندگی کے لیے بہت اہم ہے۔ جب انسان خود کو پہچان لیتا ہے تو دوسروں کو ایک بات خدا کو ایک مان لیتا ہے، تو وہ تکبر اور غرور سے پاک ہو جاتا ہے، تکبر اور غرور سے پاک ہو جاتا ہے اور عاجزی اور انکسار اختیار کرتا ہے۔ یہاں یہی وہ راستہ ہے جو انسان کو خدا کی قربت اور کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ شعر ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ تمام انسان برابر ہیں، لیکن خدا کے نزدیک افضل وہ ہے جو خدا کو ایک مانے اور اس کی اطاعت کرے۔ اس شعر میں توحید کے عقیدے کو نہایت ہی خوبصورت انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ پوری نظم کے سیاق و سباق میں ایک اہم پیغام دیتا ہے کہ جو خدا کی وحدانیت اور خدا کو پہچاننے پر زور دیتا ہے۔ تو شاہ عبداللطیف بھٹائی نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک جو ہے وہ اکیلا اور یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اس کائنات کا خالق و مالک ہے۔ تو ہمیں اس کی تعریف و توصیف بجا لا کر اپنا بندہ ہونے کا حق ادا کرنا ہے۔